بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی ولاگز کی جانب سے تمام احباب کو السلام علیکم۔ سلسلہ یوسفی کی دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا عنوان ہے ایک جھلک خان صاحب کے حجرے کی۔ خان صاحب کے حجرے کو غور سے دیکھا تو اپنے مکان سے کوئی گلہ نہ رہا۔ چھت ٹن کی نالی دار چادر کی، جس میں کنستر کی چادر کے 3-4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہر پیوند کے گرد تار کول کا زنجیرہ۔ ایک دیوار میں چھت سے فرش تک ٹیڑھی میڑھی دراڑیں پڑ چکی تھیں، جن پر پلستر لاغر آدمی کے ہاتھوں کی رگوں کی طرح ابھر آیا تھا۔ دیواروں سے عبرت اور پلستر ٹپکنے کے علاوہ پچھلے کرایہ دار کے نور چشموں کے تعلیمی مدارج و مشکلات کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ شہتیر کے وسط میں جو آہنی کڑا تھا، اس میں ایک کھلی ہوئی چھتری الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ یہی ان کا چھینکا اور الگنی تھی۔ ایک کونے میں ابدالی اس زاویے سے پسری کھڑی تھی، گویا 2 بجنے میں 20 منٹ ہیں۔ قریب ہی 12 سنگے کا سر آویزاں تھا، جس کی ایک آنکھ اور کھال جھڑ چکی تھی۔ ہر سینگ پر کچھ نہ کچھ لٹکا ہوا تھا۔ ایک پر پلاسٹک منڈا ہوا سولا ہیٹ، دوسرے پر بنیان سوکھ رہا تھا، تیسرے پر بینک کی چابیاں۔ دروازے کی کیل پر ٹنگی ہوئی پتلون پر مکھیاں اپنے نظام ہضم کے آثار چھوڑ گئی تھیں، لیکن کمرے میں کہیں مکھیاں اڑتی اور بھنبھناتی دکھائی نہیں دیتی تھیں، گویا سب کی سب ہمارے ناک پر بیٹھ چکی ہوں۔ دروازے سے ذرا ہٹ کر ایک چیڑ کا کھوکھا رکھا تھا۔ یہ ریڈ کلف کی اقامت گاہ تھی۔ اس کی چھت پر ملاقاتی بٹھائے جاتے تھے۔ سرکنڈوں کا ایک بڑا موڑا بھی تھا، جس کی بان کی سیٹ گل چکی تھی۔ اس میں ایک چھوٹا موڑا جس کی پشت جھڑ چکی تھی، جڑ دیا گیا تھا۔ دوسرے کونے میں سواتی نمدے پر ایک ماٹ اوندا دیکھ کر ہم مسکرا دیے تو فرمایا، آپ کے ہاں تو مٹکے صرف پینے، بجانے اور سر پر رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دالان جس کا رقبہ 2 چارپائیوں کے برابر ہوگا، بشرطے کہ وہ دلہا اور دلہن کی ہوں، یعنی پٹی سے پٹی ملی ہوئی ہو، کی طرف کھلنے والے دروازے میں ایک تاروں کا پنجرا جھول رہا تھا، جو غالباً عجز و فروتنی کی تعلیم دینے کے لیے لٹکایا گیا تھا۔ اس کے نیچے سے جھک کر بڑی احتیاط سے نکلنا پڑتا تھا کہ پیندے میں سے پانی، باجرے اور بیٹ کی پھواریں پڑتی رہتی تھیں۔ اس میں ایک سہما ہوا خوش رنگ پرندہ بند تھا۔ پوچھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، چکور۔ پوچھا، پنچھی باورا چاند سے پریت لگائے والا چکور؟ وہی جو چاند کے گرد چکر لگاتا ہے؟ بولے، آپ کی طرف لگاتا ہوگا میاں، فرنٹیئر کا چکور اتنا الو نہیں ہوتا۔ خیبر کے پہاڑوں میں چاندنی کے علاوہ اس کی دل بستگی کے لیے کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ پوچھا، حضور نے دل بستگی کے واسطے پالا ہے؟ بولے، نہیں، ہمارے ہاں چکور نیک شگن کے لیے پالا جاتا ہے۔ دافع بلیات ہے، مالک کی ہر آفت اپنے اوپر لے لیتا ہے، پھر ایک دن اچانک مر جاتا ہے، جو اس کی علامت ہے کہ مالک کی آئی اس کو آ گئی۔ کراچی بھی عجب شہر ہے، 3 چکور مر چکے ہیں، یہ تخمیر بھی پرسوں سے اونگ رہا ہے، اسے آپ لے جائیے، آپ کی حالت تو اس سے بھی زیادہ غیر ہے۔ شکریہ احباب، آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی نشست کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔